أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جامع الوقف کا یہ 10واں سبق ہے، قطع کی تعریف اور اس کے احکام۔ سکوت کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، سکوت کی تعریف اور سکوت کے احکام پڑھ لیے۔ اب یہ قطع کیا ہے؟ دیکھیں، قطع جیسے کہ اس کے لفظ سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، کاٹ دینا، توڑ دینا، ختم کر دینا۔ تو وقف کے بعد پھر نہ پڑھنے کو قطع کہتے ہیں۔ جیسے آپ جب رکی ہیں، آپ نے سانس توڑا ہے اور اس کے بعد اب آپ نے پڑھنا بند کر دیا، قرآن پاک رکھ دیا، تو یہ ہو گیا قطع، یعنی اب آپ نے پڑھنا منقطع کر دیا ہے، پڑھنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو یہ ہو گیا قطع۔ اب یہاں قطع کی قسمیں ہیں، احکام ہیں۔ وقف کرنے کے بعد اگرچہ پڑھنے کا ارادہ نہ ہو لیکن پڑھنا بند نہیں کیا تو اس کو قطع نہیں کہیں گے۔ دیکھیں، قطع کا جو معنی ہے بیسیکلی وہ یہ ہے پڑھنا بند کر دینا۔ تو جب آپ نے پڑھنا بند کیا ہی نہیں ہے تو قطع تو نہیں ہوگا۔ وقف کرنے کے بعد آپ کا ارادہ یہ تھا کہ میں اس رکوع پر اب رک جاؤں گی اور اس کے آگے میں نہیں پڑھوں گی۔ آپ نے یہ سوچا تھا، جب آپ پڑھنے سٹارٹ کی تھی آپ نے یہ سوچا تھا کہ میں 4 رکوع یا 5 رکوع تک پڑھوں گی اور اس کے آگے سے پھر میں اگلی نماز کے بعد پڑھوں گی۔ اگرچہ آپ کا یہ ارادہ تھا لیکن پڑھتے پڑھتے پھر آپ اس رکوع سے گزر گئیں اور آگے پڑھتی رہ گئیں، تو جب آپ پڑھنا ہی بند نہیں کی ہیں تو قطع نہیں ہوگا۔ اگر آپ پڑھنا بند کر دیتی 4 رکوع سے پہلے بھی تو قطع ہو جاتا، لیکن ابھی آپ پڑھی رہی ہیں تو وہ قطع نہیں کہلائے گا۔ پھر وقف کرنے کے بعد پھر نہ پڑھا گیا، اگرچہ پڑھنے کا ارادہ تھا لیکن یہ قطع ہو جائے گا۔ ابھی جو میں بتائی کہ جیسے آپ نے وقف کیا اور وقف کرنے کے بعد پھر آپ پڑھنا بند کرتی، آپ نے یہ سوچا تھا کہ میں آج 1 پارہ مکمل کروں گی اور اس کے بعد پھر میں اٹھوں گی، 1 پارہ مکمل کرنے سے پہلے میں نہیں اٹھوں گی، لیکن آپ نے ابھی آدھا پارہ ہی پڑھا ہے اور اب آپ اٹھ گئی، پڑھنا بند کر دی۔ تو آپ نے ارادہ اگرچہ کر رکھا تھا کہ میں پورا 1 پارہ مکمل کروں گی، لیکن اب آپ نے آدھا پارہ ہی پڑھ کر کے پڑھنا بند کر دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب آپ پڑھنا ہی چھوڑ دی ہیں تو پھر اب یہ تو نہیں کہا جائے گا نا کہ یہ پڑھ رہی ہے، تو وہ قطع کہلائے گا۔ آپ کے ارادے سے یہاں فرق نہیں پڑے گا، آپ جو کام کر رہی ہیں اس سے فرق پڑے گا۔ اگر پڑھنا بند کر دی ہے تو قطع ہو جائے گا، اگر پڑھنا بند نہیں کی ہے تو قطع نہیں ہوگا۔ اگلا ہے قطع قرأت کو قطع ارادہ لازم ہے۔ قطع قرأت کو قطع ارادہ لازم ہے، یعنی پڑھنا بند کرنے کے لیے، یعنی حقیقی طور پر جب آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ میں اب اتنا ہی پڑھوں گی، اس کے آگے نہیں پڑھوں گی، تو قطع قرأت یعنی پڑھنا بند کرنے کے لیے قطع ارادہ لازم ہے، آپ کا ارادہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مانع پیدا ہو گیا تو اس سے بھی قطع ہو جائے گا۔ جیسے پڑھ رہی تھی، آپ کا ارادہ تھا کہ میں پڑھتی رہوں گی، ابھی میں پڑھنا بند نہیں کروں گی، لیکن اچانک سے کوئی ڈسٹربنس آ گیا، بیچ میں کوئی مانع پیدا ہو گیا تو اس سے بھی قطع ہو جائے گا۔ جیسے کسی کے سلام کا جواب ہی دیا گیا، پڑھ رہی ہیں آپ، پڑھتے پڑھتے آپ کو کسی نے سلام کر دیا، اب آپ نے اس کے سلام کا جواب دے دیا، تو سلام کا جواب جب آپ دے دی ہیں تو یہ سلام کا جواب جو ہے یہ قرآن نہیں ہے، یہ الگ سی چیز ہے، تو اب یہ قطع ہو جائے گا۔ اگرچہ آپ کا ارادہ تھا کہ میں اور پڑھوں گی آگے، لیکن یہ بیچ میں سلام کا جواب آپ نے دیا تو یہ قطع ہو گیا۔ اب قطع کے بعد جب آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا رہے گا، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ بسم اللہ آپ پڑھ کر کے پھر اسٹارٹ کریں گی۔ یہ ایسا ہو گیا جیسے آپ نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا، اب آپ بیچ میں سلام کا جواب دیں، چاہے کوئی چھینکے تو الحمدللہ کہہ دیں، کسی کا انتقال ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، تو ان سب صورتوں میں قطع ہو جاتا ہے۔ قطع کی 2 صورتیں ہیں، قطع حقیقی اور قطع اتفاقی۔ قطع حقیقی معنی سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، قرأت کا ختم کرنا ہی مقصود ہو تو اس کو قطع حقیقی کہیں گے، یعنی آپ کی یہ نیت تھی کہ میں یہیں تک پڑھوں گی اور آپ وہیں تک پڑھ کر کے رک گئیں تو یہ قطع حقیقی ہوا۔ آپ نے ارادہ کیا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد میں سورہ یاسین مکمل پڑھوں گی اور آپ نے پورا مکمل پڑھ لیا اور آپ نے پڑھنا بند کر دیا، تو یہ حقیقت میں یہ قطع کہلائے گا۔ آپ کا ارادہ بھی اتنا ہی تھا اور آپ نے اتنا پڑھا بھی،
دوسرا ہے اسنائے قرت میں کوئی امر مانے ہو تو اس کو قطع اتفاقی کہیں گے. پڑھتے پڑھتے ارادہ تو تھا کہ میں پڑھوں گی، بہت پڑھوں گی، لیکن پڑھتے پڑھتے کوئی ارجنٹ کام پڑ گیا جس کی وجہ سے آپ کو چھوڑنا پڑ گیا تو وہ قطع اتفاقی ہوا، یعنی اتفاقاً آپ کو رکنا پڑ گیا. تیسرا ہے سکوت میں اگرچہ پڑھنے کا ارادہ منقطع نہیں ہوتا لیکن اگرچہ بوجہ منافی قرت پیدا ہو گئی ہو تو قطع ہو جائے گا. جیسے سکوت کس کو کہتے ہیں کہ جب آپ پڑھتے پڑھتے آپ رکی ہیں سانس لینے کے لیے اور آپ آرام سے سانس لی ہیں اور اس کے بعد آپ جب آگے سے پڑھیں گی تو وہ سکوت کہلاتا ہے، کیونکہ پڑھنے کا ارادہ آپ کا تھا تو آپ سکوت کی نیت سے ہی رکی تھی. لیکن سکوت کی نیت سے رکنے کے بعد آپ کسی دوسرے کام میں مشغول ہو گئی، قرت کے منافی کوئی کام آپ نے کر لیا. سکوت کا معنی تو یہ ہے کہ آپ رکی ہیں، آپ نے سانس لیا آرام سے، اب آپ رک گئی ہیں، اب آپ کو بھوک لگ گئی، آپ کھانے پینے لگ گئے، تو یہ تو قرت کے علاوہ کام ہے نا، پڑھنے کے علاوہ کام ہے، تو منافی قرت کوئی کام پیدا ہو گیا ہے تو اس وجہ سے وہ سکوت، اگرچہ آپ نے سکوت کی نیت سے آپ رکی تھی لیکن وہ سکوت اب نہیں رہا، اب وہ قطع ہو گیا. اثناء قرات میں کسی وجہ سے قطع لازم آئے تو ابتدا کرتے وقت استعاذہ کرنا چاہیے. اثناء قرات میں کسی وجہ سے قطع لازم آئے، پڑھتے پڑھتے کسی وجہ سے آپ کو رکنا پڑ گیا تو اب جب آپ ابتدا کریں گی تو استعاذہ پڑھیں گے. میں نے ابھی یہ بات بتائی، جیسے سلام کر دیا کسی نے، آپ نے سلام کا جواب دیا تو یہ قطع ہو گیا تھا. اب آپ کو ابتدا کرنا ہے یعنی دوبارہ پڑھنا ہے آگے سے، تو آپ کو پہلے اعوذ باللہ پڑھنا پڑے گا. بسم اللہ کا یہاں ذکر نہیں ہے کیونکہ بسم اللہ کا تعلق سورت کی شروعات سے ہے اور اعوذ باللہ کا تعلق پڑھنے کی شروعات سے ہے. تو جب آپ نے سلام کا جواب دے دیا تھا تو پڑھنا ختم کر دیا آپ نے، پھر اب آپ پڑھیں گی تو اب آپ نئی قرات کر رہی ہیں تو اب آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا پڑے گا. بلا وجہ سکوت کیا لیکن فوراً ہی پڑھنے لگا تو باوجود ارادہ قرات قطع ہو جائے گا، بغیر کسی وجہ کے آپ نے سکوت کیا. جیسے وہاں پر نہ تو کوئی سکوت کی علامت تھی نہ تو آپ کو ضرورت تھی، لیکن آپ رک گئی اور پھر آپ فوراً پڑھنے لگی تو پڑھنے کا ارادہ ہونے کے باوجود بھی وہ قطع ہوگا کیونکہ بغیر وجہ کے آپ نے کیا تھا. اس لیے کہ قطع کے بعد عدم ابتدا ضروری نہیں. کیا مطلب ہوا؟ قطع کے بعد عدم ابتدا ضروری نہیں، یعنی جب آپ قطع کریں گی تو اب آپ کو ابتدا نہیں کرنا یہ ضروری نہیں، مطلب اب آپ کو ابتدا ہی کرنا ہے. جب آپ قطع کریں گی تو قطع کرنے کے بعد جب بھی آپ پڑھنا اسٹارٹ کریں تو اب آپ کو ابتدا کرنا، اعادہ نہیں کرنا. اعادہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے سے الفاظ، ایک یا دو الفاظ پیچھے سے لوٹا کے پڑھنا، لیکن قطع کریں گی تو اس کے بعد جب آپ پڑھنا شروع کریں گی تو ابتدا کر کے پڑھیں گی. اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد اب ابتدا کریں گی. اور نہ توقف اور تاخیر شرط ہے، توقف اور تاخیر کی یہاں پر کوئی شرط نہیں، یعنی رکنا اور دیر کرنا اس کی شرط نہیں ہے. جب بھی آپ پڑھیں تو آپ ابتدا ہی کریں گی. سکوت کی حالت میں پڑھنے کا خیال جاتا رہا تو اس سے بھی قطع ہو جائے گا. جیسے آپ رکی تھی، آپ نے سکوت کا ارادہ کیا تھا، آپ یہ سمجھی تھی کہ میں سکوت کروں گی تھوڑی دیر اور اس کے بعد پھر پڑھوں گی، لیکن جتنے دیر میں آپ رکی تھی اسی درمیان آپ کا ارادہ بدل گیا، تو ارادہ جب آپ کا بدل گیا تو وہ قطع ہو گیا، یعنی پڑھنے کا ارادہ تھا اب پڑھنے کا ارادہ نہیں رہا تو وہ قطع ہو گیا. قرآن مجید ختم کرنے کو قضا لازم نہیں، تاوقتے کے پڑھنے کا ارادہ بھی نہ منقطع ہو. دیکھیں قرآن مجید جب آپ مکمل کرتی ہیں آخری سورہ پڑھ کر کے تو اس سے یہ لازم نہیں ہوتا ہے کہ اب آپ نے قطع کر دیا. ہوتا ہے بہت بار ایسا کہ لوگ جو ہے قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد فوراً پھر سورہ فاتحہ شروع کر کے آگے سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کو قطع نہیں کہیں گے. تو اسی کو یہ بتا رہا ہے کہ قرآن مجید جب آپ مکمل کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ قطع ہو جائے گا. جب تک آپ کے پڑھنے کا ارادہ ہے تب تک قطع نہیں ہوگا. اگر آپ دوبارہ سے اسٹارٹ کر دیں قرآن پڑھنا آخری سورہ کے بعد تو پھر وہ قطع نہیں کہلائے گا، وہ آپ پڑھ رہی تھی پڑھتے ہی رہی آپ. لیکن اگر آپ کا ارادہ تھا آپ رک گئی تب جا کر کے وہ قطع ہوگا، لہٰذا یہ قطع نہ ہوگا. پھر ہے قطع بھی چونکہ از قسم وقف ہے لہٰذا قطع بھی جمعی احکام میں وقف کے مثل ہی ہے. ٹھیک ہے،
قطع بھی جو ہے وہ وقف کی ہی طرح، کیونکہ آپ رکتی ہیں، سانس لیتی ہیں، سانس توڑتی ہیں، تو وقف کے جو احکام ہے وہی ہوں گے یہاں بھی. جس طرح وقف میں متحرک حرف کو ساکن کر دیتے ہیں تو یہاں بھی کریں گے. دو زبر والے الف کو ایک زبر سے بدل دیتے ہیں، یہاں بھی کریں گے. اگلا ہے جس طرح وقف کے لیے کسی موقف اور محل کا وجود ضروری ہے، اسی طرح قطع کے لیے بھی کسی مقطع کا ہونا ضروری ہے. مطلب وقف کرنے کے لیے آپ علامت وقف ڈھونڈتی ہیں، علامت وقف پر آپ رکتی ہیں، تو اسی طرح قطع کرنے کے لیے بھی آپ کو مقطع کا ہونا ضروری ہے. مطلب جس جگہ پر آپ رکیں وہاں بات پوری ہو رہی ہو، اسی جگہ پر آپ رکیں. لہذا معلوم ہونا چاہیے کہ عین مقطع کی علامت ہے. آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں کہیں کہیں پر عین بنا ہوا رہتا ہے تو وہ مقطع کی علامت ہے، یعنی یہاں پر آپ رک سکتی ہیں. جس کو عوام الناس اس پر رکت کرنے کی وجہ سے اس کو رکوع کہنے لگے. جو رکوع ہم لوگ کہتے ہیں نا، ایک رکوع، دو رکوع، تین رکوع، وہ اصل میں قطع ہوتا ہے. عین لکھا ہوتا ہے، اس کے اندر 1 2 3 4 لکھا ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ رکوع کہتے ہیں. تو یہ اصل میں مقطع ہے، یعنی یہاں آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں تک پڑھ کر کے پڑھنا چھوڑ سکتی ہیں، قطع کر سکتی ہیں. حالانکہ خود رکعت وغیرہ کی ضرورت سے بھی کسی نہ کسی مقطع کی حاجت ہوتی ہے، چنانچہ عموماً علامت مقطع پر رکعت کی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو رکوع بھی کہہ سکتے ہیں. رکعت سے مراد جیسے نماز پڑھتے ہیں تراویح وغیرہ میں، جب پوری قرآن کی قرأت ہوتی ہے، تو اب جب 30 دن تراویح میں آپ کو مکمل 30 پارے پڑھنے ہیں، ہر دن اگر ایک پارہ بھی پڑھ رہی ہیں تو 20 رکعت کی نماز میں آپ کو ایک مکمل پارہ پڑھنا رہتا ہے. کچھ پارے ہوتے ہیں کہ جن میں 20-22 رکوع ہوتے ہیں، کسی میں 15-16 رکوع ہوتے ہیں، تو اس طرح سے رکوع کہیں زیادہ کہیں کم ہوتے ہیں. تو رکعت جب بھی بدلنا ہوتا ہے تو جو حفاظ کرام ہوتے ہیں وہ اپنی آسانی دیکھتے ہیں کہ اگر ایک رکوع ایک رکعت میں پڑھا جا رہا ہے تو وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ایک پارہ جو مجھے آج پڑھنا ہے اس میں کتنے رکوع ہیں. تو کچھ رکوع ہوتے ہیں جو 1 پیج سے 2 پیج تک لمبے ہو جاتے ہیں، 2 صفحہ تک چلے جاتے ہیں، اور کچھ رکوع ہوتے ہیں جو کہ آدھے صفحہ پر ہی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. تو اپنی سہولت کے حساب سے وہ دیکھتے ہیں، اور جو ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے نمازی ہیں ان کی بھی سہولت کو دیکھتے ہوئے اگر کہیں پر 2 صفحہ کے بعد رکوع آ رہا ہے تو بیچ میں ہی کہیں رک جاتے ہیں، ورنہ پھر دیکھتے ہیں کہ سہولت ہے، لوگوں کے اندر اتنی طاقت ہے کھڑے رہ سکتے ہیں، تو پورا مکمل رکوع کر کے پھر دوسری رکعت کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور پھر کھڑے ہو کر کے پھر دوسری رکعت سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو نیا رکوع پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو اسی کو رکعت اور رکوع کہا جاتا ہے. اگلا ہے قطع ختم قرأت کو کہتے ہیں، لہذا ختم قرأت کسی جزء کامل پر ہونا چاہیے. ختم قرأت کو کہتے ہیں نا، یعنی قرأت کرنا اب آپ نے یہاں پر کمپلیٹ کر دیا، بات پوری کر دی. تو جب آپ رکے نا تو کسی کامل جز پر رکے، یعنی بات جہاں مکمل ہو رہی ہے وہیں پر آپ کو رکنا ہے. میں نے ایک مثال دی تھی نا کہ ایک شخص مدینہ منورہ میں یا غالباً مکہ معظمہ میں امامت کر رہے تھے. اب یہ تھے پاکستان کے، ان کو عربی انہوں نے پڑھا تھا، عالم تھے، حافظ تھے، لیکن جس طرح سے عرب کے لوگ عربی جانتے سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ان کی زبان ہے، اس طرح سے باقی دنیا کے لوگ نہیں کر سکتے. تو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ یوسف پڑھتے پڑھتے جس جگہ پر یہ بات آئی نا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، یہ بات انہوں نے کہی، یہ والی آیت کمپلیٹ کی اور اس کے بعد رکوع پہ چلے گئے، پھر نماز پوری کر دی. نماز جب پوری ہو گئی تو پیچھے سے مقتدی میں سے کسی نے کہا کہ حضرت جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال ہی دیا تھا تو نکال بھی لیتے. مطلب کیا ہوا کہ وہ لوگ عرب کے ہیں، وہ عربی کو سمجھ رہے ہیں. تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہوئے پڑھیں کہاں پر بات پوری ہو رہی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو جہاں پر بات مکمل ہوتی ہے وہیں پر ہمیں رکنا چاہیے. آگے خواہ منزل ہو یا ختم سورہ ہو، بیچ بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک میں منزل لکھا ہوتا ہے، 7 منزلیں قرآن میں، اور یا تو پھر سورہ مکمل ہو جائے آپ کی، چاہے جس صورت سے بھی ہو بات پوری ہونی چاہیے. ختم پارہ ہو یا نصف ربع یا رکوع ہو، جیسے پارہ جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں بھی ایک بات مکمل ہوتی ہے،
یا تو جہاں پر نصف کی علامت بنی ہوتی ہے، کہیں ربع کی علامت بنی ہوتی ہے، کہیں سلوس کی علامت بنی ہوتی ہے. تو یہ سب آپشن دیے جاتے ہیں آپ کو کہ آپ یہاں پر پڑھنا اگر چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتی ہیں. ان پر قطع بہتر ہے جبکہ ختم تلاوت مقصود ہو. یعنی یہ سارے جو آپشن دیے گئے ہیں، ایک پارے کو 4 حصے میں بانٹا گیا ہے. پہلے 3-4 صفحے کے بعد ربع آتا ہے، اس کے بعد نصف آتا ہے، پھر سلوس آتا ہے، پھر ختم ہوتا ہے وہ پارا. تو 4 حصے میں بانٹا گیا ہے ایک پارے کو. آپ اپنی سہولت کے حساب سے جس جگہ پر چاہے رک سکتی ہیں. پھر ایک قطع کے لیے اصل محل 2 ہیں جن کی پابندی بآسانی ممکن ہے. اول رکوع، دوسری آیات. ٹھیک ہے، آیات بھی جب آپ دیکھیں تو کہیں پر بیچ میں نہیں رکنا ہے، جہاں پر آیات بات مکمل کریں وہیں پر رکیں. لہذا قطع کرتے وقت مقطع کی پابندی ضروری ہے. جب بھی آپ بات کو روکیں، قرآن پڑھنا بند کریں تو خیال کریں کہ آپ جہاں پر رک رہی ہیں وہاں تک بات پوری ہو. تو اسی لیے بہتر یہ رہے گا کہ ترجمہ والا قرآن لے کر کے بیٹھیں اور قرآن کی تلاوت کریں، تاکہ جب آپ پڑھنا بند کریں تو آپ دیکھ لیں کہ بات میری کہاں تک پوری ہو رہی ہے. پھر جن آیتوں پر علامت وصل ہو ان پر قطع نہ کیا جائے تو بہتر ہے. علامت وصل یعنی ملا کر کے پڑھنے کا جہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے. اب آپ اگر وہاں پر رک جائیں گی تو معنی بگڑ جائے گا. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ وہاں پر ملا کر پڑھیں، وہاں پہ نہ رکیں، وہاں قطع نہیں کریں گے. درمیانے آیت اور علامت وقت پر قطع ہرگز جائز نہیں. آیت کے بیچ میں قطع نہیں کر سکتے کیونکہ بات ہی ادھوری ہے، ابھی آپ نے جملہ ہی پورا نہیں کیا ہے. علامت وقت پر قطع ہرگز جائز نہیں. وہاں آپ کو رکنے کا حکم ہوا تھا، پڑھنا بند کرنے کا حکم نہیں ہوا تھا. وقف کیا ہوتا ہے؟ جیسے بات کرتے کرتے ابھی میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، سمجھاتے سمجھاتے میں کسی جگہ پر رکی. جیسے ابھی میں یہاں رک گئی تو میں یہاں کیوں رکی ہوں؟ تاکہ میں سانس لے سکوں، بات آگے پھر کر سکوں. تو علامت وقف اس لیے ہوتا ہے تاکہ پڑھنے والا رک کے سانس لے سکے پھر آگے پڑھ سکے. لیکن اس جگہ پر اگر قطع کر دے گا تو پھر بات پوری نہیں ہوگی. ابھی میں یہیں پر اگر رک جاؤں 13 نمبر پر اور باقی چھوڑ دوں تو بات مکمل نہیں ہوگی. یہ بیان آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی لیے مجھے جب قطع کرنا ہوگا تو میں پورا کمپلیٹ کر کے قطع کروں گی. اگلا ہے قطع کرتے وقت صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وغیرہ کے الفاظ کہنا بہتر ہے تاکہ سامع کو قرأت کا انتظار نہ ہو. یعنی جب آپ صدق اللہ العظیم پڑھیں گی تو جو آپ کو سننے والا ہے اس کو پتا چل جائے گا کہ اب آپ رک گئی ہیں. آپ نے غالباً دیکھا ہوگا قرأت جہاں بھی کی جاتی ہے محفلوں میں تو جب کمپلیٹ کر لیتے ہیں قاری تو صدق اللہ العظیم پڑھتے ہیں. تنبیہ، اثناء قرأت میں ہر ایسی بات سے بچنا چاہیے جس سے قطع لازم آئے. یعنی قرآن پڑھتے پڑھتے ہر ایسی بات سے آپ کو بچنا چاہیے جس سے قطع ہو. جب آپ کا پڑھنے کا ارادہ ہے آگے تک تو آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. اب یہ سوال جو ہے ان سب کو بنائیں، اوپر کے اسباق کو دیکھ کر کے، سبق نمبر 10 کو دیکھ کر کے ان سارے سوالات کو حل کریں. الحمدللہ آپ لوگوں نے آج جامع الوقت مکمل کیا. اللہ رب العزت آپ سبھی کو بہترین قاریہ بنائے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین آمین.